تو اس اسمبلی میں ظہیر الحسن کی تقریر سے بھی زیادہ سخت تقریریں ہو گئیں کہ ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور ہم ان سے آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ میری نظر میں تو یہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا فتویٰ اور مریم نواز کے بیان کا ایک ہی معنی بنتا ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ پہ آئین آرٹیکل 6 لگنے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب سے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے، اس وقت سے ملک میں ایک ہلچل مچی۔ مذہبی حلقوں کے جذبات بہت مشتعل ہیں۔ عام پاکستانی ہر پارٹی کے بندہ، خواہ پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، اور کوئی پارٹی بھی ہو، جے یو آئی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، تحریک لبیک تو ظاہر ہے معارض وجود میں ہی ختم نبوت کے نام پہ آئی تھی، ان کا زیادہ بنتا ہے۔ وہ جلدی میدان میں آتے ہیں اور اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ مسئلہ ختم نبوت ہے ہی ایسا۔ مبارک نامی مبارک ثانی خبیث آدمی جس نے تفسیر صغیر چھاپی اور قرآن پاک کے عربی متن کی تحریف، ترجمے میں تحریف کی، اور اپنے عقائد باطلہ جو ہیں ان کو اس تفسیر میں درج کر کے اسے تقسیم کیا، لوگوں میں کوشش کی، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اندر چلا گیا۔ اس کا کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ میں ان کی خوش قسمتی قادیانیوں کے آگے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی صاحب ایسا ہر کیس جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوں اس کی سربراہی وہ خود ہی کر لیتے۔ اب پی ٹی آئی چیخیں مارتی ہے کہ ہمارے کیس نہ سنیں، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں اور کسی کا سنو نہ سنو تمہارا ضرور سنوں گا۔ قاضی صاحب نے بڑے ظلم کیے۔ قاضی صاحب نے بہت ساری خواتین مظلوم بے گناہ جو جیلوں میں ہیں، ایک ان میں سے 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد بیچاری اور جیل میں ہے اور کینسر کی مریضہ ہے، رات اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ قاضی صاحب نے نہیں کو سو موٹو لیا۔ بلوچستان پورا سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ ایک خاتون سربراہی کر رہی ہے، جوان اس کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، حق مانگ رہے ہیں اپنا، اور جو لوگ نامعلوم اٹھائے گئے ہیں ان کی رہائی مانگ رہے ہیں۔ قاضی صاحب چپ۔ سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، بلوچستان کا اپنے آپ کو کہہ کے فخر کرتا ہے، لیکن بلوچستان میں کسی مظلوم کا مسئلہ سننے کے لیے بالکل اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کا کوئی کیس لگانے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے پاس وقت ہے تو قادیانیوں کے لیے وقت ہے۔ قادیانیوں کے کیس میں مبارک ثانی کو رہائی دی اور اس کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ یہ اپنے مذہب کی کتابیں چھاپ سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے مذہب کے وہ سارا کچھ، ان کا مذہب تو ہے ہی کو نہیں، وہ تو بد مذہب ہیں، وہ مذہب کے تو منکر ہیں۔ وہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ساری ملت اسلامیہ کو کافر کہتے، جو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ قاضی صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، ملک میں شور پڑا، قاضی صاحب گھبرائے تھوڑا سا، اور قاضی صاحب نے اس کی نظر ثانی لگوا لی کہ نظر ثانی میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، علماء کی رائے لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جھوٹی تسلیاں دے کے علماء کی رائے بھی لی اور کیس کی نظر ثانی بھی جلدی جلدی لگا دی، لیکن قاضی صاحب کو پیچھے سے پھر پمپ ملا، کہیں سے طاقت ملی کہ ڈٹ جاؤ اپنے موقف پہ، مولویوں کی ایسی تیسی۔ قاضی صاحب اصل میں قاضی صاحب اور اس طرح کے سیکولر طبقے نے آج تک مولوی کی طاقت کو پہچانا نہیں۔ مرزے نے پہچانا۔ مرزا کہتا تھا کہ جب تک یہ مولوی پاکستان میں ہیں اس وقت تک ہمیں مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ مولوی رسول اللہ کا غلام ہے، اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے پہرا دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض منصبی ہے۔ عوام کو اس سے آگاہ رکھنا ختم نبوت کے خلاف سازشوں سے۔ نظر ثانی کا جو فیصلہ آیا اس میں قاضی صاحب نے
بڑے ادھر ادھر کرتے 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 کہا جی باقی تو سب ٹھیک ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، ان کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، ان سارا کچھ ٹھیک ہے، 74 والا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، بعد میں جو اس میں مزید امینڈمنٹ ہوئیں وہ بھی ٹھیک ہیں، قادیانیوں پہ جو پابندیاں لگیں وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن قادیانیوں کو اپنی چار دیواری میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے گھر میں اور اپنے سکول میں، اپنے کالج میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے۔ اس پہ پورے ملک میں شور مچا پھر، اور احتجاج شروع ہو گیا، اور سب علماء نے کہا کہ قاضی صاحب اتنی بڑی کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسا فیصلہ دے رہے ہیں کہ باہر بندہ جرم کرے تو وہ قابل سزا، اور وہی جرم اگر قتل اندر کر دے تو اسے اجازت ہے، باہر غداری کرے ملک سے تو اسے سزا، اگر اندر بیٹھ کے غداری کرے، باہر بیٹھ کے کوئی اسلحے کی فیکٹری بغیر اجازت کے لگا کے اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ بنائے، اسے سزا، اور اندر بیٹھ کے چار دیواری کے اندر بنائے تو اسے معافی۔ اس فیصلے کا علماء نے بڑے احسن انداز میں رد کیا، چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں، جتنے علماء نے رائے دی تھی قاضی نے ان سب کی رائے کو یکسر مسترد کر دیا، کسی کی رائے نہیں مانی، اپنی من مانی کی، اور قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر ہر کام کی اجازت دے دی، وہ گستاخی کریں، وہ ناموس رسالت کی گستاخی توہین کریں، وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، وہ قرآن میں تحریف کریں، وہ ترجمہ غلط چھاپیں، وہ اندر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کریں اپنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ما کان محمد ان کی تفسیر کرتے ہوئے کہیں کہ یہ محمد ان سے مراد مرزا کانا ہے، تو قاضی صاحب نے سب کی اجازت دے دی، علماء کی رائے کو رد کر دیا، لیکن اس کا پھر رد عمل آیا۔ 24 کو قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا بدھ کے دن، اور آج ابھی 30 ہے یا 31 ہے، مجھے یاد نہیں صحیح، آج 4-5 دن ہوئے ہیں، پورے ملک میں اتنا شور مچ گیا ہے کہ تمام چینلوں پہ، تمام سوشل میڈیا پہ، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر میٹنگ میں، ہر بیٹھک میں، جہاں بھی کوئی 4 آدمی بیٹھے یہی ڈسکس ہو رہا۔ تحریک لبیک پاکستان نے اتوار والے دن تمام پریس کلبوں کے باہر مظاہروں کا اعلان کیا تھا، اور مظاہرے ہوئے۔ لاہور میں جو مظاہرہ تھا اور اس میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب بھی تھے، باقی بھی ان کے عہدیدار تھے۔ ایک عہدیدار نے دوران تقریر جوش میں کہہ دیا کہ قاضی نے چونکہ فیصلہ ختم نبوت کے خلاف کیا ہے تو جو قاضی کا سر لائے گا اسے 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ فقیر کی رائے یہ ہے کہ یہ اعلان پالیسی میٹر، جو بھی ہو ایک جماعت کو فیصلہ کر کے کرنا چاہیے، اور یہ امیر کا حق ہے کہ امیر خود اپنی پالیسی کا اعلان کرے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جماعت کی پالیسی یہ اعلان تو نہیں تھا، لیکن ایک آدمی نے فرط جذبات میں، اور ظاہر ہے یہاں جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو پھر ہر چھوٹے سے چھوٹے، ادنا سے ادنا مسلمان کے جذبات بھی عروج پہ ہوتے۔ باقی علماء نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ آج قومی اسمبلی میں، اچھا اس کے بعد خبریں چلیں کہ اس شخص کو، یعنی پیر سید ظہیر الحسن شاہ جو نائب امیر ہے تحریک لبیک کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 1500 افراد کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے نون لیگ کی حکومت کا کارنامہ۔ بھئی 1500 افراد کہا، ایک آدمی نے، فرض کر لیں، ابھی اس پہ بحث میں نہیں کر رہا، ایک آدمی نے کہا جس پہ آپ کو اعتراض ہے، 1500 افراد کے خلاف آپ کا مقدمہ کرنا سیدھا سیدھا کھلم کھلا ساری امت کو چیلنج ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے مسئلے پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانے گا اس کے خلاف ہم پرچہ درج کریں گے۔ تو پھر صاحب ایسا کریں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جنہوں نے انکار کیا ہے ان پہ پرچے کریں،
آپ سب حضرات کے پاس ریکارڈ ابھی موجود ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی 1 سال ہوا ہے اسی سپریم کورٹ کے باہر مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ایک جلوس لے کے آئے تھے، اور اس جلوس میں باقاعدہ نعرے لگوائے گئے تھے، چیف جسٹس کتا ہائے ہائے۔ اس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، اور قاضی صاحب ان نعروں پہ یقیناً خوش ہوتے ہوں گے۔ قاضی صاحب کی ماں ان کے ساتھ تھی، نعرے لگانے والوں کے ساتھ، اسی لیے ان کے خلاف سپریم کورٹ کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ ابھی چند دن پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، 13 رکنی بینچ نے بھاری اکثریت سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا۔ قاضی صاحب دوسری طرف تھے، اور نون لیگ والوں نے اعلانیہ پریس کانفرنسیں کر کے سارے میڈیا پہ اعلان کیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ پھر بات یہاں تک نہیں ٹھہری، کوئی ان کے خلاف کارروائی، کوئی بیان بھی نہیں آیا حکمرانوں کا کہ اس وزیر نے توہین عدالت کی ہے، اس وزیر نے سپریم کورٹ کے جج کی توہین کی ہے، چیف جسٹس کی، اس کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر کے اسے پیش کیا، نہیں۔ پھر رہی صحیح کسر، پنجاب کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور ہم ان سے آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ میری نظر میں تو یہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا فتویٰ اور مریم نواز کے بیان کا ایک ہی معنی بنتا ہے دونوں کا۔ مریم نواز کے خلاف کوئی شور نہیں پڑا، مریم نواز کے خلاف کوئی بولا نہیں، مریم نواز کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ کل جن 3 دفعہ مختلف وزیروں نے پریس کانفرنسیں کی، ان سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، مریم کے خلاف نہیں بولے کہ باجی یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہی ہو آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آنی ہاتھوں کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہے کہ لوہے کے مکے مار مار کے چیف جسٹس کا برکس نکال دیں گے، یا کو آہنی آلہ ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور اس کے ساتھ مرمت کریں گے چیف جسٹس کی۔ معنی تو ایک ہی ہے ظہیر الحسن اور مریم نواز کے اس بیانیے کا، لیکن مریم نواز کے خلاف نہ نواز شریف بولا، نہ شہباز شریف بولا، نہ زرداری بولا، نہ تارڑ بولا، نہ نذیر تارڑ بولا، نہ احسن اقبال بولا، نہ خواجہ آصف بولا، نہ حنیف عباسی بولا، کوئی بھی نہیں بولا، اس لیے کہ وہ باجی ہے۔ اور یہ پیر صاحب ہیں، یہ داڑھی اور پگڑی والے ہیں، داڑھی پگڑی والے سے تو ویسے بھی ظاہر ہے چیڑ ہے ہی ہے حکمرانوں کو اور سیکولر طبقے کو۔ لیکن آج تو سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں نا، آج تو پاکستان کی وہ قومی اسمبلی جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار گھیر گھار کے لا کے کہتے ہیں اسمبلی کے فیصلے، اسمبلی بالادست ادارہ ہے، اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو بھی ماننے ہوں گے۔ تو صاحب آج تو اس اسمبلی میں ظہیر الحسن کی تقریر سے بھی زیادہ سخت تقریریں ہو گئیں۔ آج تو پیپل پارٹی کے قادر پٹیل نے کھلم کھلا مطالبہ کیا ہے کہ آئین میں یہ طے ہو چکا، ختم نبوت کا مسئلہ بھٹو صاحب طے کر چکے، پوری قومی اسمبلی طے کر چکی، اب جو اس آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ پہ آئین آرٹیکل 6 لگنے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں، اور سارے حال میں ڈیسک بجائے گئے۔ علی محمد خان، صاحبزادہ حامد رضا، مولانا عبدالغفور حیدری، حنیف عباسی، قادر پٹیل، اور بھی میں نے سب کی تقریریں تو نہیں سنی، جو تقریریں میں نے سنی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، اور سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی کہ کل اس کمیٹی میں بیٹھیں، اور عام اجازت دے دی ہے جو بھی ممبر آنا چاہیں آئیں اور آ کے تجاویز دیں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اسے واپس لینا ہے،
اس کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ مصیبت تو حکومت کے لیے پڑے گی نا۔ قاضی صاحب کا کیا، قاضی صاحب تو 2 مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، قاضی صاحب تو چھٹی لے کے چلے جائیں گے، 2 مہینے پہلے باہر چلے جائیں گے۔ اب بھگتنا تو حکومت کو پڑے گا، جیسے ابھی تک نواز شریف اب پچھلا حلف کی ترمیم والا مسئلہ بھگت رہے ہیں نا، ان کے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس بندے نے آئین ختم نبوت میں تحریف کرنے کی، ختم نبوت کے حلف نامے میں تحریف کرنے کی سازش کی تھی، اس کے خلاف دھرنا ہوا، تاریخ تو لکھی گئی۔ ریمنڈ ڈیوس جیل میں تھا، یہ گردش کر رہا ہے کلپ اور کہنے والا ذمہ دار موجود ہے۔ ریمنڈ ڈیوس جیل میں تھا، قریبی مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، اس نے کہا مجھے صبح صبح اس اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا، اس مسجد کی اذان کی آواز سپیکر بند کروا دیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس جو قاتل تھا، مجرم تھا، اسے اذان کی آواز سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت ہیں، اور اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے حضرات کا، بہت سارے لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی حکمرانوں کا ہاتھ تھا۔ جب عوامی ریئیکشن آیا ہے، علماء کا رد عمل آیا ہے، اور عوام کا سیلاب آ گیا جذبات کا، اب حکمرانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اب سپیکر صاحب نے فوری کمیٹی بنا کے 1-2 دنوں کے اندر اندر اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اڑانے کی بات کی ہے۔ آج قاضی صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہی ادارہ جسے آپ بالادست کہتے تھے، آج تو وہ وہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ قاضی آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئین بدلنے، آئین کے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ یہ جج کیسے رہ سکتا ہے؟ اس پہ غداری کا کیس ہونا چاہیے۔ تو میں قومی اسمبلی کے ایوان کے تمام ارکان جنہوں نے آج بحث میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے اس پہ لبیک کہا ہے، اور ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ نیکی کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور جن ججوں نے ختم نبوت کے مسئلے پہ قادیانیوں کی حمایت کی ہے، وہ توبہ کریں اللہ کے حضور، اپنے اس فیصلے سے رجوع کریں، اس لیے کہ باقی آپ کے اور کچھ اقتدار، طاقت، اختیار، اور جو اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو پاور ملی ہوئی ہے، یہ کچھ کام نہیں آئے گا قبر میں۔ یہ آپ کا فیصلہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے دشمنوں کی حمایت میں فیصلہ، انہیں گستاخی کرنے کی اجازت، تو اسمبلی والے اس سے اچھا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے یہ تقریریں سنی نا ساری، وہاں ایک تقریر سے ایک فتنہ بھی نظر آ رہا تھا، اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون صاحب یہ فرما رہے تھے، آج یہ بات تو طے ہو گئی کہ عدالت کا فیصلے کو اسمبلی جو ہے اس کا جائزہ لے کے اسے واپس کرنے کا کہہ سکتی، اور اس سے جو ان کا مقصد نظر آ رہا تھا وہ مخصوص سیٹوں والا تھا کہ آج اس کو کریں گے، کل اس کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے وزیر قانون صاحب، ختم نبوت کے لیے مخلص ہو کے ختم نبوت تک رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ ختم نبوت کے لیے ایسا، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ آج اس اسمبلی میں میرے قائد کی وہ 74 والی تحریک ختم نبوت جو انہوں نے پیش کیا تھا بل، آج اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ 50 سال ہو گئے ہیں، 7 ستمبر کو 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی۔ آج ایک دفعہ 74 کے بعد پھر قومی اسمبلی کا ایوان تاجدار ختم نبوت کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا تھا، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے، اور ہر بندہ گیا سے گیا گزرا آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب، آپ کی مجھے سمجھنے یا آپ کی مت کیوں ماری گئی؟ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہاں چلی گئی؟ اس کو تھوڑا سا ہی عقل سے کام لے لیتے۔ آپ کے پیچھے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ آپ کو باہر رکھ تو سکتی ہیں،
لیکن آپ کا ایمان نہیں بچا سکتی۔ ایمان بچانے کے لیے تو ایمان پہ پہرا دینے کی ضرورت تھی، ایمان بچانے کے لیے تو ختم نبوت پہ پہرا دینے کی ضرورت تھی۔ اس کو قاضی صاحب آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے، آپ اگر وائنڈ اپ کر لیں گے تو آپ کی توبہ شاید قبول ہو جائے۔ اگر یہ کسی نے آپ سے زبردستی کروایا اور آپ اسی فیصلے پہ رہے تو پھر آخرت میں آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو جو جذبات رب نے عطا فرمائے ہیں ناموس رسالت پہ قربان ہونے کے لیے، ان کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا، کوئی دیوار نہیں کی جا سکتی۔ وہ جذبات رسول اللہ کی محبت میں کبھی کبھی بے قابو ہو کے حدیں کراس، جو حدیں لوگوں نے لگائی وہ کراس ہو جاتی ہیں، پھر ان جذبات کی رو میں بہہ کے حضور کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ اس کے سامنے باقی ہر شے ہیچ ہو جاتی، نہ جان کی پرواہ رہتی ہے، نہ مال کی پرواہ رہتی۔ تو یہ بات جج کو بھی سمجھنی چاہیے، منسٹر صاحبان کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، ہر بندے کو یہ سمجھنی چاہیے۔ میں اس محترمہ سے جو آہنی ہاتھوں سے نبٹنے کی بات کر رہی تھی، ان کا بیان سننے کا کوئی منتظر ہوں کہ ختم نبوت والے فیصلے پہ ان کا کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان وزیروں کی جن کی 3 پریس کانفرنسیں ہوئیں کل، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے خلاف جو پریس کانفرنسیں کرتے ان کا بھی کوئی بیان ختم نبوت پہ آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں چلے گا، دو ٹوک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ختم نبوت کے لیے پوری قوم متحد ہے، پوری قوم جان دینے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان انشاءاللہ صبح قیامت تک ہے، اور پاکستانی اس میں حضور کی امت کا آخری فرد بھی ختم نبوت کا پہرا دے گا انشاءاللہ العزیز۔